چند لمحوں بعد فریہ صدمے سے نکلی اور سعدیہ کے گال پہ زوردار چماٹ مارا۔ میں نے تمہیں اپنی ایک چھوٹی بہن کی طرح سمجھا اور تم نے موقع ملتے ہی میرے شوہر کو پھنسا لیا۔ سعدیہ گال پہ ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا میم۔ خرم نے آگے بڑھ کر فریہ کو بھی ویسا ہی چماٹ جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ فریہ، آپ کی بیوی صرف میں ہوں خرم، یہ نہیں۔ آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ کی ماں کی حقیقت بھی آپ سے صرف اس لیے چھپائی کہ آپ دکھی ہوتے۔ اکیلے ان کا مقابلہ کرتی رہی۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے خفیہ کمرے کو ہر گندگی سے پاک کر دیا تھا۔ میں یہاں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وظیفے اور استخارے کرتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سب چیزیں دوبارہ یہاں کیسے آئیں میں نہیں جانتی، مگر اتنا جان چکی ہوں کہ وہ شیطان بڑھیا آزاد ہو گئی ہے اور ہم اس کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اسے واپس قید کرنا ہوگا ورنہ وہ جانے کتنے فتنے پھیلائے گی۔ سعدیہ یہ سوچ کر شرمندگی سے زمین میں دسی جا رہی تھی کہ اس کی نادانی کی وجہ سے صرف وہ خود نہیں بلکہ فریہ اور خرم بھی بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ خرم نے فریہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تمہاری اتنی جرأت، میری ماں کو قید کرو گی جو 3 دن چلے کاٹ کر آئی ہو، ان کے ذریعے میری ماں کو تکلیف دو گی؟ فریہ روتے ہوئے، خرم بس کر دیں پلیز، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرا یقین کرنا ہی ہوگا ورنہ ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ خرم ہنستے ہوئے، میری نہیں صرف تمہاری، کیونکہ تمہاری عیاشی کے دن ختم ہوئے، اب در در کی ٹھوکریں کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اپنی ماں کے حکم کے مطابق میں تمہیں طلاق دیتا ہوں فریہ۔ فریہ گڑ گڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی۔ نہیں خرم پلیز نہیں۔ خرم نے بے رحمی سے 3 طلاقیں دے کر اسے نیم مردہ جسم کو ٹوکر ماری۔ اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ فریہ کی حالت دیکھ کر سعدیہ بھی تڑپ اٹھی اور اسے اٹھانے کے لیے قریب گئی۔ فریہ چلاتے ہوئے اٹھی، دور رہو مجھ سے، گھٹیا عورت، میرا سب کچھ چھین لیا تم نے۔ سعدیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی جبکہ خرم فریہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ گھٹیا وہ نہیں تم ہو، نکلو یہاں سے فریہ۔ میں مون کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ فریہ منتیں کرتی رہی مگر خرم نے اسے مون کو دیکھنے تک نہ دیا اور دروازے پر لے جا کر باہر دھکا دے دیا۔ وہ منہ کے بل گری۔ جب سنبھل کر اٹھی تو دروازے میں ویل چیئر پر بیٹھی بڑھیا مسکرا رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف خرم کھڑا تھا، بائیں طرف سعدیہ۔ بڑھیا، دیکھ لے، آخر میں نے تجھے اپنے گھر اور بیٹے کے دل سے نکال ہی دیا۔ آج میری سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی ہے۔ 5 سال پہلے جب میرے فرمانبردار بیٹے نے تم سے شادی کرنے کے پہلی بار میری نافرمانی کی تھی تب قسم کھائی تھی میں نے کہ تجھ سے بدلہ ضرور لوں گی، تمہیں اپنے بیٹے کی نظروں میں گرا دوں گی۔ تمہارے اس گھر میں بیاہ کر آنے کے بعد میں نے تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے بہت جتن کیے، تعویذ گنڈے کیے مگر تم پہ کوئی اثر نہ ہوا، الٹا تم مجھے جادو ٹونے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری وفادار نوکرانی نجمہ بھی تم سے متاثر ہو کر مجھے مشورے دینے لگی کہ میرا راستہ غلط ہے، میں تمہاری بات مان کر ان کاموں سے توبہ کر لوں، مگر میں نے ٹان لی تھی کہ تجھے جیتنے نہیں دوں گی۔ میرا بڑھاپا اور معذوری میری راہ میں رکاوٹ بنی تو میں نے ایک خاص شیطانی عمل کر کے اپنی زندگی ختم کر دی تاکہ بدرو بن کر ہی صحیح مگر ہمر ہو جاؤں۔ اس طرح خرم کو اپنا تابع کر کے بآسانی تمہیں اس کی زندگی سے نکال سکتی ہوں، مگر منحوس نجمہ نے تمہیں میرے ارادوں سے باخبر کر دیا۔ تم نے مجھے قید کر کے یہی سمجھا تھا نا کہ بڑھیا کا کھیل ختم ہو گیا، وقتی طور پر تم میں بے بس ہو گئی تھی، مگر دیکھ آج میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اس گھر سے باہر ہے، خرم تجھ سے نفرت کرتا ہے، اب یہاں صرف میری مرضی چلے گی جیسے تیرے آنے سے پہلے چلتی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ سعدیہ پہ اس کی اصلیت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر خود کو ملامت کرنے لگی۔ فریہ خرم کی طرف دیکھ کر بولی، سنا آپ نے خرم، انہوں نے خود اعتراف کر لیا، اب تو میری بات پر یقین ہو گیا نا آپ کو؟ خرم بے تاثر چہرہ لیے کھڑا رہا۔ بڑھیا کو مزید ہنسی آئی۔ ارے بے وقوف، کہاں گئے تیرے تعویذ؟ اتنا بھی نہیں سمجھی ابھی تک کہ خرم کا دماغ میرے کنٹرول میں ہے، اب میرا بیٹا وہی کرے گا جو میں چاہوں گی۔ بڑھیا نے بآواز بلند منتر پڑھ کر آس پاس پھونکا۔ فریہ کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے اور وہ ہوا میں تیرتی ہوئی مین گیٹ سے باہر سڑک پر جا گری۔ بڑھیا نے دروازہ بند کر لیا۔ دوستوں، اگلی کیس انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔